بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، دس از عمران شاہ۔ کہتے ہیں کہ جب بھی اللہ سے مانگو تو اللہ کی شان دیکھ کے مانگو، نہ کہ اپنی اوقات دیکھ کے مانگو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے بازد ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے پھولوں کے باغ میں سے ایک پھول، لیکن اللہ ہو سکتا ہے آپ کو پورے کا پورا پھولوں کا باغ دینے کا سوچ رہا ہو۔ ہم چونکہ بے یقینی میں جلد آ جاتے ہیں، ناشکری کا جلد شکار ہو جاتے ہیں اور بے صبری کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ہم اللہ کے کیے ہوئے پلان کو جلدی سے نہیں سمجھ پاتے، اور بے صبری کی وجہ سے جو اللہ ایکچول میں ہمیں دینا چاہ رہا ہوتا ہے ہم اس سے پہلے ہی ناشکری کر بیٹھتے ہیں۔ اس چیز کو ہم ایک واقعے سے سمجھتے ہیں۔ ایک لڑکا جس کا نام آپ عمران کہہ سکتے ہیں، اس نے ایک کتا رکھا ہوتا ہے اور وہ کتے کے ساتھ روزانہ مارننگ واک کیا کرتا تھا۔ ایک دن جب وہ واک کر رہے تھے کہ کتا اچانک ایک خرگوش کو دیکھتا ہے اور اس کے پیچھے بھاگ پڑتا ہے، بھاگتے بھاگتے کہیں دور ہی نکل جاتا ہے۔ وہ لڑکا یعنی عمران بہت پریشان ہوتا ہے اور افسوس کرتا ہے کہ آج اس دن میں واک کے لیے نہ آیا ہوتا، نہ کتا لے کے آیا ہوتا، نہ وہ خرگوش آتا اور نہ کتا مجھ سے غائب ہوتا۔ خیر، ڈھونڈنے کے بعد جب اس کو کتا نہیں ملتا تو وہ ایک اشتہار بنواتا ہے اور وہ آگے اپنے علاقے میں چسپاں کر دیتا ہے کہ جس کو بھی یہ کتا ملے وہ مجھ سے رابطہ کرے۔ 2 دن گزرتے ہیں، ایک لڑکا اس کتے کو لے کے عمران کے گھر پہ آ جاتا ہے اور اس کو وہ کتا دے دیتا ہے۔ عمران اس لڑکے سے بہت خوش ہوتا ہے اور اس کے اس عمل کو دیکھ کے اس سے دوستی کر لیتا ہے۔ وہ دوستی گہری ہو جاتی ہے۔ تو اب وہی لڑکا یعنی عمران جو پہلے کتے کے گم جانے پہ افسوس کر رہا تھا، اب وہی اس کو سمجھ آنے لگتی ہے کہ اگر وہ کتا گم نہ ہوا ہوتا، یہ لڑکا اس کتے کو ڈھونڈ کے واپس میرے پاس نہ لایا ہوتا تو میرا ایک اتنا اچھا دوست مجھ تک نہ پہنچتا۔ یعنی پہلے جس واقعے کو وہ برا سمجھ رہا تھا، اس پہ ناشکری کر رہا تھا، اب اسی واقعے کو وہ بہت اچھا سمجھ رہا ہے۔ خیر، کچھ دن گزرتے ہیں، عمران کا دوست بازار جاتا ہے اور جب بازار جاتا ہے تو وہ عمران کو کال کرتا ہے کہ آؤ مجھے لے جاؤ۔ عمران کہتا ہے کہ تم کسی بھی سواری کے ذریعے آ جاؤ، لیکن اس کا دوست باضد ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، تم ہی آؤ، گاڑی لے کے آؤ۔ عمران گاڑی لے کے اب جا رہا ہے اپنے دوست کو لینے، رستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ ایکسیڈنٹ جب ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے آپ کو ہاسپٹل میں لیٹا ہوا پاتا ہے، یعنی ہاسپٹل میں ہوتا ہے۔ جب اس کو ہوش آتی ہے وہ پھر سے بے صبری کا شکار ہو کے اس واقعے کو بہت برا سمجھتا ہے، افسوس کرتا ہے کہ کاش یہ میرا دوست نہ ہوتا، یہ مجھے نہ بلاتا، میں اس روڈ پہ نہ جاتا اور میرا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا۔ یعنی پھر سے وہ ناشکرے پن کا شکار ہو گیا ہے اور جلد از جلد اس نے جو اپنے نیگیٹو میننگ ہے وہ اس سے نکال لی ہے۔ خیر، تھوڑی دیر گزرتی ہے، ڈاکٹر صاحب آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے اور ایک بری خبر ہے۔ بری خبر یہ ہے کہ آپ کے برین میں ٹیومر ہے، رسولی ہے، اور اس کا آپریشن کر کے اس کو نکالنا پڑے گا۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ یہ رسولی آپ کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے نہیں ہے۔ آپ کا جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا ہم نے آپ کے برین کا سکین کیا تھا تو سکین میں پتہ چلا کہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے آپ کو کوئی چوٹ نہیں لگی، لیکن چونکہ سکین ہوا ہے اور اس سکین میں وہ رسولی آ گئی ہے، تو آپ اگر کچھ عرصے بعد یہ رسولی کی جب آپ کو سمٹمز آنے لگتی اور آپ کو تکلیف ہوتی پھر آتے تو شاید ہم اس کو اتنی آسانی سے نہ نکال پاتے، لیکن اب چونکہ سکین میں یہ چیز آ گئی ہے اور ابھی یہ اپنے شروعاتی دنوں میں ہے تو ہم اس کو آسانی سے نکال لیں گے اور نقصان بھی نہیں ہوگا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، کچھ دن کے بعد آپریشن ہوتا ہے اور بالکل عمران ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے۔ اب عمران پھر اسی واقعے کو جس کو پہلے وہ ناشکری کر رہا تھا، برا سمجھ رہا تھا، آوازاری کر رہا تھا اور بے صبری کا وہ شکار تھا، اب اسی واقعے پہ اللہ کو وہ شکر ادا کرتا ہے کہ اگر میرا دوست مجھے نہ بلاتا، میرا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، میرا سکین نہ ہوتا تو آج میری یہ بیماری اتنی زیادہ بڑھ چکی ہوتی کہ شاید میری زندگی ختم ہو جاتی۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جلد بازی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا تو یقین رکھیں کہ اگر کوئی چیز آپ کی مسلسل کوشش کرنے کے باوجود ایک چیز کا نتیجہ نہیں آ رہا تو اس میں کوئی حکمت ہوگی۔ یعنی کہ اللہ، آپ ہو سکتا ہے صحت مانگ رہے ہو لیکن آپ کو بیماری مل گئی ہے، تو یار ایک طرف سے جسمانی لحاظ سے آپ کو ایک مسئلہ بن گیا ہے تو دوسری طرف یہ بھی تو دیکھو، ہو سکتا ہے اللہ یہ چاہتا ہو کہ بیماری کی وجہ سے یہ مجھے یاد کرے اور یہ میرے قریب آ جائے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ میں عاجزی آ جائے، آپ کا تکبر ٹوٹ جائے اور تکبر کی وجہ سے جو آپ نے گناہ کرنے تھے اور اللہ سے دوری ہونی تھی اس سے آپ بچ جائیں۔ اب آپ کا بزنس میں نقصان ہوا ہے، بھائی ہو گیا ہے، تو نقصان تو صرف بزنس میں پیسے کا ہوا ہے، اپنی صحت کو کیوں نقصان دیتے ہو؟
اپنے ایمان کو کیوں نقصان دیتے ہو، باقی معاملات کو کیوں ڈسٹرب کرتے ہو؟ تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر ہمیں نقصان ہوتا ہے کسی ایک چیز میں تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے کہ اس نقصان کے پیچھے اور حکمت ڈھونڈنی چاہیے، مطلب ڈھونڈنا چاہیے، میسج ڈھونڈنا چاہیے جو اللہ آپ کو دینا چاہتا ہے۔ میرا یہ یقین ہے جب بھی آپ کو ناکامی ملتی ہے تو اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، یا وہ چیز آپ کے لیے اچھی نہیں ہے، یا وہ چیز آپ کے لیے اچھی نہیں ہے اور اس سے بہتر اللہ آپ کو دینا چاہتا ہے۔ یعنی یا تو وہ چیز اچھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ کے لیے میسج ہے کہ آپ اس چیز کو چھوڑ دیں، اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ یا پھر اس چیز کو اللہ جب آپ کے لیے اس چیز کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اور زیادہ ایفرٹ کریں، اور زیادہ ہمت کریں، تو اس سے بہتر آپ کو اللہ دینا چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو جب بھی کبھی ریجیکشن ہو جائے، نقصان ہو جائے، پریشانیاں آ جائیں، تو ہر چیز کو وہ اپنے گھیرے میں نہ لیا کریں۔ آپ کے پاس دیکھو رزق صرف پیسہ تو نہیں ہے، صحت کا ہونا رزق ہے۔ اب اگر صحت نہیں ہے تو ہو سکتا ہے آپ کی اولاد اچھی ہو سکتا ہے آپ کی بیوی اچھی ہو، آپ کو رشتے ملے ہو، یار سب کچھ چھوڑ دو۔ اگر آپ کو ایمان کی دولت ملی ہوئی ہے تو اس سے بڑا کوئی رزق اور اس سے بڑی کوئی دولت ہو سکتی ہے؟ تو ایسے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے، پیسے کو لے کے، چھوٹے موٹے رشتوں کو لے کے، چھوٹی موٹی پریشانیوں کو لے کے ناشکری، بے صبری، بے یقینی، بے ایمانی، ان چیزوں کا ہمیں شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں انتظار کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اس حکمت تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے جو حکمت پوشیدہ ہے اس چیز میں۔ آپ کہہ سکتے ہیں بلیسنگ ان ڈسگائز، یعنی کہ چھپی ہوئی کون سی نعمت ہے۔ آپ کو جب بھی نقصان ہو، جب بھی کوئی پریشانی ہو تو ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ اس کے اندر کیا حکمت ہے، کیا میسج ہے جو اللہ آپ کو دینا چاہتا ہے۔ میں بار بار اس چیز پہ کیوں زور ڈال رہا ہوں کہ اس ہر پریشانی کے پیچھے، ہر نقصان کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اس کی ایک وجہ ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ we do not look for the thing we don't want to see and we don't see the thing we don't believe in۔ یعنی ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی جو ہم دیکھتے نہیں ہیں، اور ہم وہ چیز دیکھتے نہیں ہیں جس چیز کا ہمیں یقین نہیں ہوتا۔ تو جب ہم یقین کریں گے، اس امکان کو اپنے اندر رکھیں گے کہ ہمارے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے، تو اس سے آپ کو صبر ملے گا، سکون ملے گا، نقصانات کم سے کم ہوں گے، آپ میں ہجانی کیفیت نہیں ہوگی، آپ پریشانی کے عالم میں نہیں آئیں گے، سٹریس میں نہیں آئیں گے، مایوسی کا شکار نہیں ہوں گے، اللہ سے دور نہیں ہوں گے۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ صبر کرنے سے جب اس چیز کا آپ امکان رکھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی حکمت ہوگی تو پھر حکمت نظر آ ہی جاتی ہے۔ پتہ چل جاتا ہے کہ آج یہ آپ کا جو نقصان ہوا ہے اس کے بدلے اللہ آپ میں ہو سکتا ہے عاجزی پیدا کرنا چاہتے ہوں، انکساری پیدا کرنا چاہتے ہو سکتا ہے آپ کے اندر میانہ روی اختیار کروانا چاہتے ہو سکتا ہے آپ اگر اسی صحت میں رہتے تو آپ کچھ ایسا گناہ کر لیتے کہ جس پہ ندامت کر کے آپ واپس نہ مڑ سکتے، ہو سکتا ہے آپ تکبر کا شکار ہو جاتے، شرک کا شکار ہو جاتے۔ تو بہت سے عوامل ہو سکتے ہیں ایک ہی چیز کے پیچھے۔ تو جب بھی کبھی نقصان ہو، پریشانی آئے، اللہ کا شکر ادا کریں اور حکمت ڈھونڈیں، وہ پوشیدہ میسج ڈھونڈیں جو اللہ نے اس پریشانی یا اس مصیبت کے ذریعے دیا ہوا ہے، اور اس کے لیے صبر کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ایمان اور یقین کی طاقت چاہیے ہوگی۔ السلام علیکم۔